أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی؟ الحمدللہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ بہتر یا بہترین؟ دیکھیں، اگر تو اچھا نہیں گزر رہا تو اسے بہتر کرنا، بہتر آلریڈی ہے تو اسے بہترین کرنا، اور بہترین ہے تو اسے ماہا بہترین کرنا. اور یہی ہمارا گول ہونا چاہیے، کیونکہ ہر نیا دن گزرتے دن سے بہتر ہونا چاہیے، علم کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی. میں نے کسی جگہ بہت خوبصورت بات پڑھی تھی کہ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے. عمل کرنا بہت ضروری ہے. جب ہمارے پاس علم آ جاتا ہے تو وہ بیسیکلی ہم سے عمل کی تصدیق مانگتا ہے. علم ہمیشہ عمل کو آواز دیتا ہے، اور جواب نہ ملے تو وہ چلا جاتا ہے، وہ ٹھہرتا نہیں ہے. اور یہ بات ہر فیلڈ کے علم کے لیے. اور قرآن کا علم، سبحان اللہ، وہ تو عمل کی تصدیق مانگتا ہی ہے. قصص القرآن کو پڑھنے کا مقصد صرف علم میں اضافہ نہیں، بلکہ اس کے ذریعے عمل کو بدلنا. یاد ہے ہم نے کچھ خصوصیات پڑھی تھیں عام قصوں کے بارے میں، اور قصص القرآن کے قصے یعنی کہ قصص القرآن یعنی کہ قرآن کے قصوں کے بارے میں کچھ یاد ہے کہ کیا خصوصیت ہے قرآن کے قصوں کی؟ کچھ بتائے گا؟ کچھ تھوڑا سا دیکھیں، لکھنے کی کوشش کریں کہ کیا خاص بات ہے قرآن کے قصوں؟ سچائی، اللہم بارک. سسٹر شکریہ. صداقت، اللہم بارک. الحمدللہ، الحمدللہ. وہی پر مبنی ہے، بالکل ایسا ہی. کیونکہ قرآن کے جو قصے ہیں وہ سبحان اللہ وہ بامقصد ہیں، وہ سچے ہیں، ان میں تربیتی پہلو ہے، وہ ہمارے غور و فکر کو ابھارتے ہیں، کیونکہ وہ انتہائی عبرت آموز ہیں، وہ پریکٹیکل ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ ریل سٹوریز ہیں، اور یہ تمام سٹوریز ہماری لائف کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ہماری لائف کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. تو ہم نے ان قصوں کو دل کی آنکھ سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں اور اپنے عمل کو بدل سکیں انشاءاللہ. تو چلے پھر، اگر ایسی بات ہے تو اپنی پیاری سی اسمائل کے ساتھ مجھے کوئی بتائے گا کہ آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کسی کو تھوڑا اندازہ ہے کہ آج ہم کیا کریں گے؟ آج کہانی کس موڑ پہ جائے گی؟ کسی کو نہیں معلوم. سبحان اللہ سسٹر سعدیہ، آیت نمبر 38. جی بالکل، جو اصل بات ہے وہ یہ کہ آج ہم آدم علیہ السلام کا قصہ قصص القرآن کی اس سیریز میں ریپ اپ کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ. جی جناب، کہانی ختم ہونے والی ہے الحمدللہ. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا تھا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 30 سے 39 اور پھر اس قصے کو ہم 13 دنوں میں پڑھیں گے؟ 13 دنوں کا مطلب 13 گھنٹے. اللہ اکبر. اور ہمارے صرف 13 گھنٹے. اور سوچیں، جب استاذہ نے ان کو کمپلیٹ کیا ہوگا، جب کمپائل کیا ہوگا، جب اس پہ ریسرچ کی ہوگی اور ہمارے لیے اس کو مرتب کیا ہوگا، تو انہوں نے کتنے گھنٹے اس کو دیکھا ہوگا اور پڑھا ہوگا. سبحان اللہ. مجھے سسٹر افشین کی ایک بات یاد آ رہی ہے ان قصوں کے حوالے سے، کہ جب ہم آدم علیہ السلام کی یہ ساری سٹوری پچھلے 13 ڈیز میں پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے بولا تھا کہ اگر آپ اپنے گھر کے کسی مڈل حصے میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور چاروں طرف دیکھیں، تو کیا آپ کو سارے گھر کے سارے کونے ایک ہی اینگل اور ایک ہی کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتے ہیں؟ تو بیسیکلی ایسا نہیں. آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں اور ان کی بات کوٹ کر رہی ہوں کہ حقیقتاً میں خود بھی ایگزیکٹلی میری اپنی سوچ کی ترجمانی تھی کہ ہر مرتبہ ہمیں ایک نئی حکمت، ایک نیا اینگل، ایک نیا سبق، ایک نئی عبرت، یہ سب مل رہی تھی ہمیں. سبحان اللہ. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس چیز کو اس طریقے سے. تو پھر کیا خیال ہے
اتنے اچھے استاد کے ساتھ اتنے بہترین قصے کو پڑھنے کی اپرچونٹی پر، اس ماحول پر، پھر اس رمضان کی برکتوں پر، اس علم کی محفل پر اور اس توفیق کے ملنے پر شکر تو بنتا ہے۔ تو آج کے روزے کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اپنی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ کا شکر شامل کر لیجیے۔ دعاؤں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین یا رب العالمین۔ جی جناب، تو آج بات ہونے جا رہی ہے ہدایت پر۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی گائے، بھینس، بکری، بھیڑ یا بندر نہیں بنایا، بلکہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے پاس اسلام کی دولت ہے۔ پھر یہ کہ اللہ نے ہمارے ساتھ اپنا ایک رابطہ رکھا، اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں۔ اس نے ہمیں پیدا کر کے اور ہمیں بنا جوڑ کر اس دنیا میں یوں ہی نہیں پھینک دیا، بلکہ اس نے یہاں پہ رہنے کے ہمیں طریقے اور سلیقے سکھائے۔ اور سکھائے کیسے؟ اپنی کتاب، اپنی گائیڈنس، اپنا مینول دے کر۔ اس مینول کو سمجھانے اور بتانے کے لیے پھر اللہ نے اپنے میسنجرز کو بھیجا، اور پھر ان میسنجرز نے مشکلات اور مصیبتیں اور تنگی اور صعوبتیں اٹھا کر ہمیں ہر ممکن طریقے سے بتایا کہ دیکھو اللہ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، دیکھو اللہ ہم سے وہاں ملاقات کریں گے، دیکھو وہاں نور اور سلامتی ہوگا، دیکھو وہاں خوشی اور رنگ ہوں گے، وہاں پھول اور خوشبو ہوگی، وہاں ریشم اور اونچی مسندیں ہوں گی، چلو چلو بس اسی راستے کی طرف چلو، وہ جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، وہاں ہمارا گھر ہے۔ خیال کرنا، اپوزٹ ڈائریکشن میں نہ چلے جانا، وہاں اندھیرا ہے، وہاں گمراہی ہے، وہاں آگ ہے، وہاں کھائی ہے، وہاں عذاب ہے۔ تو بات آ گئی نا اس ہدایت پر کہ یہ ہدایت جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری سی حدیث شیئر کرتی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ غزوہ احزاب میں خندق ہوتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مٹی اٹھا رہے تھے، یہاں تک کہ سینہ مبارک کے بال مٹی سے اٹ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر بال بہت گھنے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا یہ شعر پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ، اگر تیری ہدایت نہ ہوتی تو ہم کبھی راستہ نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے۔ اب تو یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان عطا فرما دے، اور اگر دشمنوں سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھیو۔ دشمنوں نے ہمارے اوپر بہت زیادتی کی ہے، جب بھی ہم کو وہ فتنے اور فساد میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شعر بلند آواز میں پڑھ رہے تھے۔ تو سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خود پیغمبر ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ اگر تیری ہدایت نہیں ہوتی تو ہم تو کبھی سیدھا راستہ نہیں پا سکتے تھے، ہم کبھی صدقہ نہیں کرتے، ہم کبھی نماز نہیں پڑھتے، ہمارے دلوں کو قرآن جیسی شفا اور قرآن جیسے کلام سے سکون اور اطمینان نہیں ملتا، اور ہم اسی طرح سے گمراہی کے اندر بھٹک رہے ہوتے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے پر۔ پھر میں آپ کو ایک اور ہدایت سے ریلیٹڈ اور ہدایت کی امپورٹنس سے ریلیٹڈ ایک اور جو ہے وہ حدیث بتاتی ہوں، کیونکہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر ہم مسلمان نہیں ہوتے، ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں ہوتا، ہمیں جنت اور جہنم کا نہ پتا ہوتا، ہمیں ان کے انجام نہ پتا ہوتے، تو پھر ہمارا کیا بنتا؟ ہم بھی باقی لوگوں کی طرح گمراہ ہوتے، اور پھر ایٹ دا اینڈ ہم شاید جہنم کی آگ اور پتھر اور بس وہی بن جاتے اور اسی کا نصیب ہو جاتے۔ دیکھیے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے، ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے،
اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں، نہایت پرسکون اور خاموشی سے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اس سے زمین کرید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اللہ سے قبر کے عذاب کی امان مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 2-3 بار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، جبکہ ان سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اے فلاں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے؟ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ تو کہتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں تجھے یہ علم کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آسمان سے منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے، تحقیق میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ اور فرمایا کہ جنت کی طرف سے وہاں کی ہوائیں اور راحتیں اور خوشبو آنے لگتی، اور پھر اس کی قبر کو انتہائی نظر تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ پھر کافر اور اس کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور پھر اس کے پاس وہ آتے ہیں اور وہ اسے بٹھاتے ہیں اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو کہتا ہے مجھے خبر نہیں۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر کہتا ہے مجھے خبر نہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے خبر نہیں۔ تو منادی آسمان سے ندا دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اسے آگ کا بستر بچھا دو اور اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اسے دوزخ کے دروازے کھول دو۔ پھر فرمایا کہ وہاں پھر جہنم کی طرف سے تپش اور سخت آگ ہوتی، اور پھر قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، اور پھر ایک اندھا گونگا فرشتہ بھی مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس کے کرس ہوتا ہے، اور پھر وہ اتنی زور سے مارتا ہے کہ وہ بندہ اس کی شدت کی وجہ سے یعنی مٹی مٹی ہو جاتا ہے، اور پھر اس طریقے سے وہ روح جو ہے جسم کے اندر واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ تو آپ سوچیے کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں اس کو اسی ہدایت کے ساتھ کنیکٹ کر رہی تھی کہ سبحان اللہ، اگر ہمارے پاس قرآن نہیں ہوتا تو ہم کیسے پڑھتے، ہم کیسے جانتے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارے سے کیا ریکوائرڈ ہے، اور ہم یہاں پر بے مقصد نہیں بھیجے گئے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں آ کر یہ سب چیزیں بتائیں، ہمیں اللہ کے بارے میں بتایا، ہمیں ہمارے دین کے بارے میں بتایا، ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی، ہمیں یہ سب کچھ بتایا۔ اگر ہمارے پاس یہ ہدایت نہیں ہوتی تو ہم یقیناً نہیں جان سکتے تھے۔ تو اللہ کا بہت بہت دل سے شکر اس ہدایت پر، اس دین اسلام پر، اس قرآن پر، اور اتنے پیارے رسول کے امتی ہونے پر۔ انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، اب ہمارا کام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں قرآن ایز اے GPS موجود ہے جو ہمیں جنت تک لے کے جائے گا، اور ہماری ڈیسٹینیشن بالکل کلیئر ہے، بس راستہ کٹھن ہے۔ اور سفر پر جانے سے لیے، جنت کے سفر پر جانے کے لیے اسپیشلی بار بار یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں زندگی میں، انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انبیاء خطا سے یا کہہ لیں گناہ سے پاک ہے، ان سے بھول چوک ہو سکتی ہے۔ ہم نے آدم علیہ السلام کے قصے کے اندر ایگزیکٹلی یہی بات دیکھی۔ تو یہ جو GPS ہے نا قرآن، یہ ہمیں جنت کے راستے تک لے کر جائے گا۔ اور پھر اس کے اندر موجود انبیاء کے جو قصے ہیں، سبحان اللہ، وہ مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے کسی روڈ کے اوپر، جیسے آپ کے پاس سائن بورڈز ہوتے ہیں نا جو آپ کو بتاتے ہیں روڈ یہاں سے بمپی ہے، یہاں سے سرفیس تھوڑی سی رف ہے، یہاں پہ ایک شارپ موڑ ہے، یہاں پہ سلپری موڑ ہے، خیال کیجیے گا یہاں پہ نو تھرو روڈ ہے۔ تو سبحان اللہ، انبیاء کے قصے ہوں تو یہ سب کی سب چیزیں ہمیں بیسیکلی کیا بتا رہے ہیں؟ جو بھی قرآن کے اندر جتنے بھی قصے ہیں، یہ سب قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو یہاں سے سلپ نہ ہو جانا، خیال کرنا، غلط راستے پہ چلے گئے ہو تو یو ٹرن لے لو، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ۔
تو سبحان اللہ اسی نیت کو کرتے ہوئے آج ہم ایک اور کام کرتے ہیں کہ ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس سفر کے بارے میں، آج کے لیکچر کے بارے میں مزید پڑھیں، ہم اپنی نیت کو ریوائیو کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ تیرے چہرے کی خاطر، تیری ملاقات کی خاطر، تیری جنت کی خاطر بیٹھے ہیں. تو ہمارے بیٹھنے کو قبول کر لے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے یا جنہوں نے کل کی کہانی کا حصہ مس کر دیا تھا، ان کو میں بتاتی چلوں کہ کل کے لیکچر کے اندر دو بہت امپورٹنٹ باتیں تھیں. ایک بات بہت ڈرانے والی تھی اور ایک بات خوشی اور مسکراہٹ پھیلانے والی تھی. پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈرانے والی بات کیا تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہے ہم نے قرآن کے قصوں کے بارے میں یہ بات بھی پڑھی تھی کہ وعد اور وعید کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بتاتے ہیں، ہمیں بار بار سکھاتے ہیں، ہمیں لیسنز دیتے ہیں. تو ایک ڈرانے والی بات تو یہ تھی کہ جب استاذہ نے یہ کہا کہ جیسے ہارٹ اٹیک ایک دن میں نہیں ہوتا، جیسے کڈنی فیلئر اوور نائٹ نہیں ہوتا اور اس کے اسباب کب سے بن رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہمارے اندر گڑبڑ کب سے چل رہی ہوتی ہے اور پھر کسی ایک غلطی، کسی ایک کمزور لمحے کی لغزش ہمیں ایکسپوز کر دیتی ہے. اللہ اکبر، کتنی ڈرانے والی بات ہے. اللہ ہم سب کے پردے رکھے، کیونکہ وہ الستیر ہے، وہ کر سکتا ہے اور وہی تو کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی خوبصورت بات جو کل کے لیکچر میں تھی، جس نے دل کے تمام بوجھ کو ہٹا دیا تھا، وہ یہ تھی کہ ہمارا اللہ رحمان اور رحیم ہے. وہ معافی کے کلمات بھی سکھاتا ہے اور مانگنے کی توفیق بھی دیتا ہے، پھر وہ معاف بھی کر دیتا ہے اور بار بار کرنے کے لیے وہ ہمیں تیار بھی رہتا ہے. ہماری سانس کی آخری ڈور تک رحمت اور مغفرت کے دروازے کھلے رہنے کا ہمیں وہ یقین بھی دلاتا ہے. سچے دل سے پلٹ آنے والوں کے لیے برے اعمال کو اچھے اعمال میں تبدیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو چلیں پھر، اگر آپ لوگ سب تیار ہیں آج کا لیسن سننے کے لیے، تو 14 ٹائپ کر دیجئے تاکہ مجھے معلوم رہے کہ آپ ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے کلاس میں موجود ہیں اور مجھے بھی اطمینان قلب ہو جائے. سبحان اللہ. اللہم بارک. ہم شروع کرتے ہیں قصص القرآن، آدم علیہ السلام کا قصہ، ایپیسوڈ 14، اور آج ہم جا رہے ہیں اس کے آخری حصے کی طرف. تو بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم سنتوں کی بات کر رہے تھے، تو ان سنتوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا کی، اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فجر کی سنتوں کو. فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی کا اس قدر اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں کا، یعنی انہیں پابندی سے ادا کرتے تھے. یعنی سب سے زیادہ کس چیز کا اہتمام کرتے؟ فجر کی سنتوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں بھی یہ سنتیں نہیں چھوڑتے تھے.
قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی، یعنی آپ پسند کرتے تھے، یعنی جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے، کبھی بھی آپ اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے، خواہ صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں۔ سمجھ آگئی؟ یعنی آپ کو یہ نماز بہت زیادہ محبوب تھی، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں جو کسی حال میں بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے، نہ صحت کی حالت میں، نہ مرض کی حالت میں، نہ سفر کی حالت میں، نہ قیام کی حالت میں۔ اگر کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو، آپ کو پیاری ہو، تو ہمیں بھی پیاری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، لیکن اس محبت کو ثبوت نہیں دیتے۔ اس محبت کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہے۔ اگر ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبح سویرے اٹھ کر جو پہلی نماز ہم پڑھتے ہیں، یعنی دن کے آغاز میں، وہ صحیح طور پر ادا ہونی چاہیے، یعنی اس کے صرف فرض نہ پڑھ لیں بلکہ سنتیں بھی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی چیز جس کو حاصل کرنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کتنی ایفرٹ لگاتے ہیں، کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ مل جائے تو کتنے خوش ہوتے ہیں اور سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے بہتر ہے یہ 2 رکعتیں۔ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ قال فی شأن الرکعتین عند طلوع الفجر، فجر کب طلوع ہوتی ہے؟ جب سورج نکلتا ہے، جب آپ روزہ بند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب رات کا اختتام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ احادیث آپ نے یاد رکھنی ہے اور آپ نے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الکریم القادر العظیم القاہر، خلق فقدر وشرع فیسر، فکل الی ما قدرہ وقضاہ صائر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا ند ولا مظاہر۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو کریم ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، عظمت والا اور غالب ہے، جس نے پیدا کیا اور اندازہ مقرر کیا اور شریعت مقرر کی اور اس کو آسان بنایا۔ پس جو اللہ نے تقدیر مقرر کی اور جس کا تقدیر میں فیصلہ کیا، وہ سارا اسی کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا کوئی ہمسر نہیں اور اس کا کوئی مددگار نہیں، یعنی وہ سارے کام اکیلے ہی کرتا ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک وہی ہے۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ ابو البشر آدم علیہ السلام نے جب جنت کا پھل کھا لیا تو انہیں اپنی غلطی کا فوری احساس ہو گیا۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے اور اللہ سے توبہ کر لی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور اس کے بعد انہیں زمین پر بھیج دیا اور ساتھ ہی کچھ ہدایات بھی دی۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قلنا، ہم نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ کس سے کہا؟ آدم اور حوا علیہم السلام دونوں سے کہا۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ اس سے یعنی جنت سے یا آسمان سے اب سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ، یعنی جمیعہ میں آدم اور حوا کے علاوہ جو ان کی اولاد ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ یہاں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے بلکہ جمع کا صیغہ ہے، واو جمع کی ضمیر ہے۔ تو ہم نے ان سب سے کہا اہبطوا منہا جمیعا، سب کے سب۔ تو اس طرح آدم اور حوا تمام بنی آدم کے والدین ہیں اور ان کی اولاد بھی اب ان کے ساتھ زمین پر ہی رہے بسے گی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قلنا اہبطوا کے الفاظ 2 دفعہ استعمال ہوئے ہیں اسی واقعے کے اندر، پیچھے ایک دفعہ آئے ہیں اور ایک یہاں پر آئے ہیں، ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کی لغزش کے بعد اور دوبارہ ان کی توبہ کے بعد۔ لغزش کے بعد اس کا ذکر اس لغزش کا نتیجہ بیان کرنے کے لیے ہوا کہ اس مقام اور مرتبے سے اتر جاؤ، اور توبہ کے بعد اس امتحان کی حکمت بیان کرنے کے لیے۔ تو مراد یہ ہے کہ گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں اور تمہاری اولاد سب کو زمین پر ہی رہنا ہوگا جس کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ اب جنت میں واپسی صرف اس صورت میں ہوگی جب تم ہدایت پر چلو گے، ہدایت کا رستہ اختیار کرو گے، اس ہدایت کا جو میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی۔ یعنی یہاں پر منی ہدن آیا ہے، ورنہ ہدایت کے رستے تو کئی ایک ہو سکتے، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ مختلف طرح کی ہدایات فالو کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ہدایت پر ہی سمجھتے ہیں، اور ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ گائیڈ لائنز ہدایات ہوتی ہیں جو بھی انسان دنیا میں کام کرتا ہے، لیکن یہاں کون سی ہدایت مراد ہے؟ وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی ہو۔ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن زمین پر اتارا گیا تھا، جس کی روایت سنن الترمذی میں آتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ تو اس لیے جمعے کا دن ہمارے نزدیک بڑا اہم دن ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کا پہلا دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام کے یعنی انسان کے طلوع ہونے کا دن بھی جمعے کا دن تھا، ان کے جنت میں جانے کا دن بھی جمعے کا تھا، اور جنت سے نکلنے کا دن بھی جمعے ہی کا تھا، اور دنیا کا اختتام بھی جمعے کے دن ہی ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، تم سے مراد یہاں براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے، لیکن مراد کم کے ساتھ تمام انسانیت کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور پھر منی ہدن، میری طرف سے ہدایت، یعنی وہ علم جو بذریعہ وحی آئے انبیاء علیہم السلام کے پاس، جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رسولوں اور انبیاء کے پاس بھیجتا ہے، وہ دراصل ہدایت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے قل ان الہدی ھدی اللہ، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے۔ تو ہدایت کا یہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور پھر کس پہ ختم ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ آخری نبی ہیں، قرآن مجید اور احادیث نبوی آخری وحی الہی ہے۔ اس دوران میں کتنے رسول کتنے نبی آئے ان کی اصل تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے، لا یعلمہم الا اللہ، کیونکہ وہ بستیاں جن کی طرف آئے اور وہ نہیں مانی اور وہ تباہ ہو گئی، لا یعلمہم الا اللہ، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تھے لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ تو فمن تبع ہدایا، یعنی جو ان باتوں کی جو انبیاء لے کر آئے ان کی تصدیق کرے اور پھر ان کے اندر پائے جانے والے احکامات پر عمل کرے تو وہی لوگ دراصل ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا۔ کیوں اپنی ذات کی طرف منسوب کیا؟
کیونکہ انسان کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کا مالک بھی اللہ ہے اور اس کا رازق بھی اللہ ہے، اور انسان کو واپس بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، آئے بھی اسی کی طرف سے ہے، جانا بھی اسی کی طرف ہے. لہذا ہمیں اطاعت بھی اسی کی کرنی ہے، اسی کی مرضی کے مطابق اس زندگی کو بسر کرنا ہے. آغاز بھی اس کی طرف سے، انتہا بھی اسی کی طرف. تو بیچ کا جو وقت ہے، بیچ کی جو ہماری زندگی ہے، اس زندگی کو بھی ہمیں کس طرح گزارنا ہے؟ جو وہ چاہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا کرنے والا وہ ہو اور انجام ہمارا اس کے ہاتھ میں ہو، اور بیچ میں ہم اپنی مرضیاں کرتے رہیں یا شیطان کی مرضی پہ چلیں یا لوگوں کی مرضی پہ چلیں. نہیں، عقل مند وہی ہے جو اس بیچ کے عرصے میں جتنا بھی اس کو یہ وقت ملا ہے اس زندگی میں، وہ سارے کا سارا اللہ کے حکم کے مطابق بسر کرے. تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ نہیں جو لوگوں کی رائے ہوتی ہے، لوگوں کا اوپینین ہوتا ہے، یا لوگوں کی پسند ناپسند ہوتی ہے، یا جو ٹرینڈز ہوتے ہیں، یا لوگ کیا پسند کرتے ہیں، لوگ کس سے خوش ہوتے ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں ہم سے. ہم کس چیز کو فالو کرتے ہیں عام طور پر اپنی زندگی میں؟ کیا فالو کرتے ہیں؟ کس کو فالو کرتے ہیں؟ جب ہم اپنے کھانے پینے کی چوائسز کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا کھانے پینے کے معاملے میں ہمیں ہماری شریعت نے کوئی رہنمائی دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رہنمائی آئی ہے؟ بلکہ قرآن مجید میں جو احکامات شروع میں دیے گئے ہیں اول ان میں سب سے پہلے کھانے پینے کے احکامات ہی ہیں. لباس کے معاملے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے ہمیں کہ کیسا لباس پہنے اور کیا نہ پہنے؟ قرآن مجید سے ملتی ہے، احادیث سے ملتی ہے. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی کو فالو کرنا چاہیے. شادی بیاہ کے معاملے میں، مرد اور عورت کے ریلیشن شپ کے معاملے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے ہمیں؟ ملتی ہے. وراثت کے معاملے میں، مال کمانے کے معاملے میں، خرچ کرنے کے معاملے میں. صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کے بارے میں نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں ہمارے دین نے رہنمائی دی ہے، اور وہ رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. پھر اگر کوئی اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس رہنمائی کو لے گا، تو وہ ہدایت یافتہ ہوگا، وہ کامیاب ہوگا. اور یہ صاف صاف اعلان کر دیا گیا ڈے 1 سے ہی، شروع سے ہی. اور یہ اس آخری کتاب قرآن مجید میں یہ سب کچھ پوری طرح پریزرو کر دیا گیا قیامت تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، کہ اصل ہدایت یہ ہے. تو کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، کوئی کتنا بھی بڑا سائنٹسٹ ہو، کتنا بھی بڑا ریسرچر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی بھی، کوئی فلاسفر ہو، کوئی پوئٹ ہو، شاعر ہو، کوئی بھی ہو، کوئی راہب ہو، کسی نے اپنی ساری زندگی صرف عبادت کرتے گزاری ہو، نو میٹر ہو سو ایور، کسی کی بات بھی حجت نہیں. ہر چیز کے لیے ہمیں رہنمائی قرآن و سنت سے ہی لینی ہے، اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم قرآن و سنت کو پیچھے کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں کا یہ قول ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں کی یہ رائے ہے، آخر وہ بھی تو اتنا پڑھا لکھا ہے. نہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کی سوچ لمیٹڈ ہے، اس کا تجربہ لمیٹڈ ہے. انسان اپنے آپ کو بھی پوری طرح نہیں جانتا، کہاں یہ کہ تمام انسانوں کو جان کر ان کے لیے کوئی قانون وضع کرے جو ان سب کے فائدے میں ہو، جو ان بائسڈ ہو، جس میں کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، جس میں سب کو اس کا حق دیا گیا ہو. یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کر سکتا ہے. تو اس لیے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آئندہ زمانے میں یعنی قیامت کے دن انہیں کسی خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اب دوبارہ اٹھ کر قبروں سے نکل کر، انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی فکر میں گزاری، اسی جستجو میں گزاری، اسی چیز کو معلوم کرنے میں گزاری کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. اور پھر صرف معلوم نہیں کر لیا بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کیا. کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے فمن تبع ہدایا، تبع کا کیا مطلب؟ فالو کرنا. اور یہ فالو کرنے کا لفظ تو آج اس دور میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں. کیا مطلب ہے فالو کرنے کا؟ تو جو اس ہدایت کے پیچھے چلے گا، جو اس ہدایت کو اپنائے گا، اسی کے مطابق زندگی بسر کرے گا، تو اس پر خوف نہیں ہوگا، وہ بالکل امن میں ہوں گے. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. وہ اس دن کی گھبراہٹ سے، اس دن کی پریشانی سے بالکل امن میں ہوں گے، کیونکہ وہ اپنا ہوم ورک کر کے آئے ہیں. جو ذمہ داری انہیں دی گئی تھی انہوں نے پوری کی،
انہوں نے ہر قدم پر، چاہے وہ ان کے کھانے پینے کا معاملہ تھا یا شادی بیاہ کا معاملہ تھا یا کاروبار اور بزنس یا جاب کا معاملہ تھا، ہر معاملے میں انہوں نے یہی دیکھا کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے، اور طریقہ بھی صحیح رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ رب کی عبادت بھی کرتے رہے، اس میں بھی ڈنڈی نہیں ماری، اس کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے کس چیز پر؟ جو پیچھے گزری ہوئی زندگی پر انہیں ریگریٹس نہیں ہوں گے. ریگریٹس کس کو ہوتے ہیں؟ اپنی پچھلی زندگی پر کس کو ریگریٹ ہوتا ہے؟ جس نے ضائع کیا ہوتا ہے، جس نے اپنے وقت کو عقل مندی سے استعمال نہیں کیا ہوتا، جس نے اس میں کچھ کمایا نہیں ہوتا، جس نے اس کو فضول بیکار میں گنوا دیا ہوتا ہے. ایسے لوگ پھر وہاں غمگین ہوں گے اور حسرتوں کا شکار ہوں گے. وہ یوم الحسرہ بھی ہے کہ ہم سوچتے ہی رہ گئے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، بڑی بڑی آرزویں اور تمنائیں تھی لیکن کیا کرایا؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ واپس آ گئے. اور اب واپس جانے کی کوئی گنجائش بھی نہیں، کوئی صورت ہی نہیں کہ کسی طرح واپس جائیں اور جا کے اپنے سارے کیے کی تلافی کر کے آئیں. آج یہ بات سمجھانا بڑوں کو بھی اور بچوں کو خاص طور پر بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ اپنا وقت ضائع نہ کرو، وہ سمجھتے ہیں ابھی بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو ہمارے کھانے پینے عیش و عشرت کرنے گھومنے پھرنے کے دن ہیں، اور اس طرح اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں جس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت تو ہے ہی. تو عقل مند وہی ہے کہ جو آخرت کے خوف اور غم سے بچنے کے لیے اپنی آج کی زندگی کو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت اور اطاعت کے مطابق گزارے. آپ دیکھیں جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو پیچھے والے سارے رو رہے ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو اس غم سے نکل ہی نہیں پاتے، سال ہر سال تک اس غم میں مبتلا رہتے ہیں. وہ جب جدائی کا سوچتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں. لیکن جو جانے والا ہوتا ہے، اگر وہ نیک ہو، اگر وہ مقربین میں سے ہو، اس کا اتنا اچھا استقبال کیا جاتا ہے کہ اس کو دنیا یاد ہی نہیں آتی، اس کو پیچھے والے یاد نہیں آتے، وہ ان کے لیے نہیں روتا، کیونکہ اس کو پچھلی زندگی سے بہتر زندگی برزخ کی مل چکی ہوتی ہے اور وہاں وہ خوشحال ہوتا ہے. اب دنیا کی زندگی میں آپ دیکھیں کتنی مزریز ہیں، خاص طور پر انسان موت سے پہلے بعض اوقات لمبی بیماری کاٹتا ہے، بعض اوقات محتاج ہو جاتا ہے، بعض اوقات حالات دگرگوں ہو جاتے ہیں، اس کے کنٹرول میں نہیں رہتے. کوئی اولاد کی پریشانی ہے، کوئی ماں باپ کی ہے، کوئی بہن بھائیوں کی ہے، کوئی کسی کی. کیونکہ بہت دفعہ انسان اپنی زندگی میں خوشحال ہوتے ہوئے بھی کہ اس کی اپنی زندگی میں کوئی غم نہیں، اس کا گھر بڑا اچھا ہے، اس کو کھانے پینے کو ملا ہوا ہے، اس کو معاون مددگار ملے ہوئے ہیں، اس کو ہیلپر ملے ہوئے ہیں، اور اس کی زندگی میں اس کے جو ساتھ رہنے والے ہیں، چاہے ساس سسر ہوں، چاہے شوہر ہو، چاہے بچے ہوں، سب اس سے بہت پیار کرتے ہیں، سبھی کچھ ہے. لیکن وہی انسان ساری نعمتیں پا کر جب اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے کہ ان کی زندگی مزریبل ہے، ان کے پاس کھانے کو نہیں یا ان کو گھروں میں پریشانیاں ہیں، تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں اپنی خوشیاں وہ بھول جاتا ہے. ایک بچی اپنے گھر میں کتنی بھی خوش ہو، لیکن جو ہی وہ سوچتی ہے کہ اس کے ماں باپ کا ہاتھ تنگ ہے یا اس کے ماں باپ جو ہیں ان کو کوئی تکلیف ہے، تو وہ کیا کرتی؟ پریشان ہو جاتی، غمگین ہو جاتی، وہ اپنے بچوں کو دیکھنا بھول جاتی کہ ہائے میرے ماں باپ بیمار ہیں، انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں. یعنی اس دنیا میں رہ کر خوف اور غم سے چھٹکارا پانا ممکن ہی نہیں، سوائے اس کے کہ انسان اس درجے پر اللہ کا مقرب ہو کہ تقدیر پر اس کا ایسا ایمان ہو، توکل اس کا اتنا بڑھا ہوا ہو کہ پھر اپنا غم ہو یا دوسروں کا ہو، ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر دے، تقدیر پہ راضی ہو جائے. جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے نا وہ تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے نا. تقدیر میں لکھا تھا نا کہ میری والدہ بچپن میں چلی جائیں گی. کچھ لوگوں کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں نا، وہ ساری زندگی غم اٹھائے پھرتے ہیں. ہم ماں باپ کے بغیر پلے تھے، ہم ماں باپ کے بغیر پلے تھے، بالکل پلے تھے، لیکن یہ تقدیر کا ایک حصہ تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ کا فیصلہ بہت بہترین ہوتا ہے. اللہ کا کوئی فیصلہ ظلم والا نہیں ہوتا. اس میں تمہارے لیے بڑی خیر تھی. کچھ بچے اپنے ماں باپ کے گھر نہیں پلتے، کسی اور کے گھر پلتے ہیں، ان کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے. یہ کوئی بھی ریزن ہوتا، بڑے ہو کر وہ اس کمپلیکس سے باہر نہیں نکلتے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، ہم نے ایک نارمل لائف کیوں نہیں گزاری. تقدیر میں تھا، ہو گیا، اب اس پہ ریگریٹ نہیں کرو. یعنی دنیا میں بھی بہت سے لوگ ماضی کے غم سے نکل نہیں پاتے. جن کو تقدیر پر ایمان ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں. یہ میرے رب کا فیصلہ تھا اور میرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرے رب نے میرے لیے بہتر ہی سوچا، اس لیے میرا ٹھکانہ یہ بنایا. میں اپنے رب کے فیصلوں پر راضی. رضیت باللہ ربن، رب پالنے والا نا، اس نے میرے پالنے کا یہ انتظام کیا. رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. لہٰذا اس کے دل میں غم نہیں رہتا.
وہ پریشان نہیں ہوتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور آپ دیکھیے جو جو آپ ان چیزوں پر ایمان لاتے جاتے ہیں, آپ دنیا میں بھی خوف اور غم سے نہیں جاتے. خوف کیوں نہیں آتا ان کو؟ اس توکل ہے اللہ پہ. ڈاکٹرز بتاتے ہیں اتنے عرصے میں تمہاری زندگی ختم ہے, ٹھیک ہے اللہ نے اتنی لکھی ہے, رضیت باللہ ربن, جانا تو ہے ہی. تو اب اس غم میں ہی مبتلا رہے کہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے, تو اب ہم کچھ بھی نہ کریں. نہیں, جو وقت ہاتھ میں ہے اس سے کچھ کر لیتے ہیں اور اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں. تو آپ سوچیے کہ جب ایک انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے نا, توکل مضبوط ہو جاتا ہے, تقوی آ جاتا ہے اس میں, تو اس کو بھی خوف اور غم نہیں رہتا. لیکن آخرت میں تو بالکل ہی نہیں رہے گا نا, بالکل بے فکر ہو جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہدایت کی پیروی کی جائے. ہم جب ہدایت کی پیروی کی بات سوچتے ہیں نا, صرف ریچولز کے بارے میں سوچتے, نماز روزہ حج زکات, بس کتاب بند. یہاں ہماری کتاب ہدایت نے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین نے ہمیں بہت سی چیزوں, زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دی ہے. اگر ہم اس کتاب کو پڑھتے رہیں اور اس کے مطابق اپنے مسائل حل کرتے رہیں تو انشاءاللہ انتہائی پرسکون اور اطمینان میں ہوں گے. تو اس شخص کو خوف نہیں ہوتا جس نے اپنا کام درست کیا ہوتا ہے, اپنے وقت کو صحیح استعمال کیا ہوتا ہے. اس شخص پر کوئی غم نہیں ہوتا جس نے اپنے وقت کو, اپنی زندگی کو صحیح مقاصد کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی واقعے کے سلسلے میں, قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا, وہاں آدم اور حوا کو خطاب ہے. اب آپ دیکھیے ایک جگہ ایک لفظ استعمال ہوا, دوسری جگہ دوسرا. اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے, اس میں وسعت ہے, یعنی ان کو براہ راست بھی خطاب ہے اور سب سمیت بھی. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا, تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں نا آدم کو کہیں اتارا, حوا کو کہیں اتارا, تو اس آیت میں کیا ہے؟ جمیعاً, سارے اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو, تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے, جو میری ہدایت کے پیچھے چلا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا. تو گمراہی اور مصیبت سے نکلنے کا راستہ کتاب ہدایت میں ہے, اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت میں ہے. اور اس کی پیروی اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اس کو پڑھتے رہیں, سمجھتے رہیں, اس کے ساتھ تعلق جوڑے رہیں اور ساری زندگی جوڑے رکھیں. یہ صرف کسی کورس کی حد تک نہیں, بلکہ یہ ساری زندگی کے لیے ہمارے لیے رہنما کتاب ہے, اور اسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا چاہیے. چاہے ہم کہیں بھی ہوں, چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں, چاہے ہم زندگی کی کسی بھی سٹیج پر ہوں. اور اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ ہم خود سے پڑھیں. بعض اوقات خود سے پڑھتے ہیں, خیال بھٹک جاتے ہیں, ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو ہونا یہی چاہیے کہ چاہے 2 آیتیں پڑھیں. جب آپ ماں باپ کے گھر میں ہیں تو آپ ان کو ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ مل کے پڑھیں, ہمسایوں کو ساتھ ملا لیں, اور لوگوں کو ساتھ ملا لیں, کوئی اپنا گروپ بنا لیں, کلاس بنا لیں. جب آپ کی شادی ہو جائے تو سسرال کے ساتھ مل کے, ہسبینڈ کے ساتھ مل کے, اگر ہسبینڈ نہیں فارغ یا کوئی بھی ایسی مجبوری ہے تو اور جو بچے آس پاس ہیں ان کو ساتھ ملا لیں. پھر اپنے بچے ہو جائیں تو ان کو ساتھ ملا لیں, ساس سسر کو ساتھ ملا لیں. یعنی ہم میں سے کوئی شخص یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ مجھے تو کوئی لوگ ہی نہیں ملتے جن کے ساتھ مل بیٹھ کے میں اللہ کا ذکر کروں اور اللہ کی بات کروں. ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہے. اگر گھر والے کوئی بھی نہیں نا, اکیلے ہیں, تو ہماری دوست, ہمارے نیبرز. ہم کسی آئی لینڈ میں نہیں رہتے, ہم سب آبادیوں میں رہتے ہیں, ہم سب بلڈنگز میں رہتے ہیں, ہم سب ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں ہمارے ارد گرد انسان آتے جاتے ہیں. جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا نا, وہ گلی کے فالتو فضول بھاگتے دوڑتے بچوں کو بھی پکڑ کے ہاتھ منہ دھلا کے ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں. تو جب تک آپ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی تھی. تو اس آیت سے جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں وہ ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے, اور پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کسی اور کے طریقوں پہ چل کے اللہ کی عبادت کرنا یہ بھی سراسر گمراہی ہے. یعنی جو شخص کسی ایسے طریقے سے عبادت کرتا ہے اللہ کی جو اللہ نے نہیں بتائی تو وہ ہدایت پر نہیں ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں ہمیشہ فرماتے تھے, وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
اور بدترین کام وہ ہیں جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا گیا، یعنی اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں، خود ہی اس کو ہدایت یا عبادت کا طریقہ بتا دیا. ہر ایسا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی. لہذا عبادت کے طریقوں میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. پھر یہ ہے کہ امن صرف اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے، یعنی ان لوگوں سے گمراہی اور بدبختی کی نفی کر دی گئی ہے جنہوں نے اللہ کی ہدایت کی پیروی کی. تو جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرتا ہے اسے امن اور دنیاوی اور اخروی خوش نصیبی اور ہدایت حاصل ہو جاتی ہے، اور ہر ناپسندیدہ چیز، خوف، غم، گمراہی اور بدبختی اس سے دور کر دی جاتی ہے. لہذا اس کو من پسند زندگی نصیب ہوتی ہے اور پریشان کرنے والی چیزیں اس سے دور کر دی جاتی ہیں. لیکن جس نے اس ہدایت کی پیروی نہ کی، کفر کیا اور آیات کو جھٹلایا، تو اس کے ساتھ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. اگر کوئی آپ سے ایک سوال کرے کہ میں بہت پریشان ہوں، بہت غمگین رہتی ہوں، آپ اس کو کیا حال بتائیں گے؟ قرآن پڑھو. اگر وہ یہ کہ میں تو پہلے ہی قرآن پڑھ رہی ہوں، یعنی کئی لوگ قرآن پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے بھی غمگین رہتے ہیں، پھر کیا علاج ہو؟ آپ جائیے آج گھر اور بیٹھ کے لکھیے کہ پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، خوف اور غم سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. سمپل ورڈز میں تو یہاں لکھا ہوا ہدایت کی پیروی نا، ٹھیک ہے نا. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم. اب یہ جو تبع ہے اس کو پریکٹیکلی کس طرح کرنا ہوتا ہے، فالو کیسے کر سکتے ہیں؟ ہدایت کتاب میں ہے، اب اس کو فالو کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ڈیلی بیسس پر استقامت کے ساتھ، ہمیشہ مسلسل. کچھ لوگ ہوتے ہیں کورس کرتے ہیں، پھر کورس چھوٹتا ہے، پھر ان کی قرآن بھی چھوٹ جاتا ہے، ان کی نمازیں بھی ڈھیلی ہو جاتی ہیں، پھر وہ پریشانیوں میں آ گرتے ہیں، پریشانیاں امڑ کے ان کے اوپر آ جاتی ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں اب کیا کریں؟ وہی کریں جس کو چھوڑا ہوا ہے. حل صرف ایک ہے، یہ اللہ نے حل بتایا پریشانیوں سے نکلنے کا. کہیں نہ کہیں کمی ہے، کبھی علم ہوتا ہے یقین میں کمی ہوتی ہے، کبھی علم ہوتا ہے اس پہ وسوسے غالب آئے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، ہے پتہ ڈاما ڈول کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اس کے لیے کیا طریقہ بتایا تھا آپ کو؟ کیا کریں؟ شیطان کے وسوسوں سے بچیں، شیطان کے وسوسوں کو باہر نکالیں. جتنے بھی غم اور خوف کی قسمیں ان سب کے پیچھے اگر آپ اینالائز کریں تو شیطان کے وسوسے ہیں، اور اس کا طریقہ میں آپ کو پچھلے 3 دن کے لیکچرز میں بتا چکی ہوں کہ شیطان سے کیسے بچنا ہے آپ نے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو 2 چیز، کفر اور تکذیب، یہ انسان کو آگ کی طرف لے جاتی ہے. یعنی جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس کی اطاعت سے تکبر کیا، اس کے آگے نہیں جھکے اور اس کی شرعی آیات کو جھٹلا دیا. ابلیس نے یہی تو کیا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت بھی کی تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کیا تھا، لیکن کس چیز کا انکار کیا تھا؟ بات ماننے کا. اطاعت سے تکبر کیا تھا، اطاعت کا انکار کیا تھا. کوئی اگر یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں پر اللہ کا ہر حکم نہیں مان سکتا کیونکہ مجھے اس دنیا میں بھی رہنا ہے، کچھ باتیں میں اللہ کی مانوں گا، کچھ میں اپنی مانوں گا، لوگوں کی مانوں گا، تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کیا یہ رویہ درست ہوگا؟ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، رات تراویح میں سنا ہوگا، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں، سلامتی میں پورے کے پورے داخل. تو جب میں یہ آیت سن رہی تھی، پھر سلم جو ہے اسلام کے لیے بھی ہے اور سلامتی کے لیے بھی ہے. تو جو اسلام میں پورا داخل ہو گیا گویا وہ امن اور سلامتی میں آ گیا، اور جس نے انکار کیا اور جھٹلا دیا تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے آگ ہے. اور خالدون یعنی وہاں ان کا ابدی قیام ہوگا، آگ کے ساتھ لازم ہو کر رہ جائیں گے. اصحاب النار کا لفظ جہاں بھی آتا ہے نا، یہ صرف کفار کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو شخص ایمان تو رکھتا ہے، صرف سستی کی وجہ سے کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہے، کچھ ناسمجھی کی وجہ سے،
تو اگر اس کو سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اپنے کام شروع کر دیتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ آگ میں نہیں رہے گا. اور اگر اسے توبہ نہیں کی اور مر گیا تو جہنم میں جانے کے بعد نکال لیا جائے گا. تو اصحاب صاحب کی جمع، صاحب کہتے ہیں ساتھی کو جو ہمیشہ ساتھ رہے. تو اصحاب النار آگ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے صرف کفار ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا یعنی کفر اکبر جو ہے اس کا ارتکاب کریں. مومنوں کے لیے یہ لفظ کبھی نہیں آتا. مومن ایمان والے اگر کبیرہ گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے بھی تو نکال لیے جائیں گے. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ 2 خصلتیں لازماً جہنم میں لے کے جانے والی ہیں. اور وہ 2 خصلتیں کون سی ہیں؟ کفر اور تکذیب. اس آیت میں جہنم کا اس بات بھی ہے اور جہنم کے ثابت ہونے پر قطعی دلائل موجود ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے واتقوا النار التی اعدت للکافرین. پھر یہ کہ جہنم کو فنا نہیں ہے، جہنم ختم نہیں ہوگی اور اس کا عذاب مسلسل ہوگا. والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور. قیامت کے دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا. ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو ایک ایسے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا جو سفید اور سیاہ ہوگا. پھر ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا کہ اے اہل جنت. اس پر وہ گردنیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے. پھر آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا کیا تم اس مینڈے کو پہچانتے ہو؟ وہ بولیں گے ہاں یہ موت ہے، اور ان میں سے ہر شخص اسے دیکھ چکا ہوگا. پھر منادی کرنے والا آواز دے گا اے اہل دوزخ. اس پر وہ گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ پوچھے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ جواب دیں گے ہاں یہ موت ہے، اور ان میں سے ہر شخص اس کو دیکھ چکا ہوگا. پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا. پھر کہا جائے گا اے جنت والو اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، موت تم پر کبھی نہ آئے گی. اور اے جہنم والو تم بھی ہمیشہ اس میں رہو، اب موت نہیں ہے. موت کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن جہنم کا خاتمہ نہیں ہوگا. جہنم والے جہنم میں موت کی تمنا کریں گے لیکن مر نہ سکیں گے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. موت اسے ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. جہنم کی زندگی نہ زندگی ہے اور نہ موت ہے. إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم ہے، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا. تو یہاں یہ قصہ مکمل ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں چند ایک باتیں اور آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ آدم علیہ السلام ایک طویل زندگی گزارنے کے بعد بالآخر فوت ہوئے. تو ان کا آخری وقت کیسا تھا اس کے بارے میں مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے جسے البانی نے صحیح قرار دیا ہے. اتئی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے. لوگوں نے بتایا کہ یہ ابی ابن کعب ہیں. ابی ابن کعب کون تھے؟ یہودی عالم تھے جو مسلمان ہو گئے. وہ کہہ رہے تھے جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا بچوں میں جنت کے پھل کھانا چاہتا ہوں. ان کو جنت کی یاد آئی، چنانچہ ان کے بیٹے جنتی پھل کی تلاش میں نکل گئے. ان کا سامنا فرشتوں سے ہوا. ان کے ساتھ کفن اور حنوط تھی اور ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں، پھاوڑے اور کسیاں بھی تھی. فرشتوں نے ان سے پوچھا اے اولاد آدم کہاں کا ارادہ ہے اور کس چیز کو تلاش کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور ان کا دل جنتی پھل کھانے کو چاہ رہا ہے. فرشتوں نے ان سے کہا کہ واپس چلے جاؤ کہ تمہارے والد کا وقت آخر قریب آ گیا ہے، یعنی موت کا وقت آ گیا ہے. فرشتے جب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حوا علیہ السلام انہیں دیکھتے ہی پہچان گئی کیونکہ دیکھ چکی تھی پہلے جنت میں، اور آدم علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئی. آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ پیچھے ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملات پیش آئے، میرا اور میرے رب کے فرشتوں کا راستہ چھوڑ دو. چنانچہ فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، حنوط لگائی، گڑھا کھودا، قبر تیار کی، ان کی نماز جنازہ پڑھی، پھر قبر میں اتر کر انہیں قبر میں لٹایا، اس پر کچی اینٹیں برابر کر دی، پھر قبر سے باہر نکل کر ان پر مٹی ڈالنے لگے اور اس کے بعد کہنے لگے اے بنی آدم یہ ہے مردوں کو دفن کرنے کا طریقہ. مستدرک حاکم بھی آتا ہے کہ فرشتوں نے ہی غسل اور کفن کا طریقہ سکھایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے، جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو فرشتوں نے انہیں طاق بار غسل دیا.
طاق کیا ہوتا ہے؟ جیسے 1 یا 3 یا 5 یا 7، یعنی پورے جسم پر اتنی تو پانی بہایا. اور ان کے لیے لحد تیار کی. لحد کون سی قبر ہوتی ہے؟ بغلی قبر جو ہوتی ہے نا، پہلے زمین میں گڑھا کھودتے ہیں، پھر جو دیوار ہوتی ہے اس کے اندر گڑھا کھود کر اس کے اندر مردے کو ڈالا جاتا ہے، جیسے کسی ڈراور میں چیز رکھی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ دیوار چن دی جاتی، اینٹیں رکھ دی جاتی ہیں. تو وہ لحد تیار کی گئی ان کی، اور کہا کہ یہ آدم کی سنت ہے ان کی اولاد کے لیے. اگرچہ آدم علیہ السلام کو زمین میں دفن کیا گیا، جس کے بارے میں فرمایا بھی گیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا تخرجون، کہ اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے. زمین میں آدم علیہ السلام کا جسم ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو ایک برزخی زندگی بھی دی گئی ہے جو کہ پہلے آسمان پر ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بس جبریل مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ آسمان دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جبریل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں. اس پر آواز آئی خوش آمدید، کیا ہی مبارک ہے آنے والے، اور دروازہ کھول دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب میں اندر گیا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا پہلے آسمان پر. جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے والد آدم ہیں، انہیں سلام کیجیے. میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی. ایک روایت میں ہے کہ جب فرشتوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے. وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا. ان کے داہنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ بائیں طرف تھے. جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو مسکرا دیتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے. انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے دائیں اور بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں، یعنی ان کی اولاد کی روحیں ہیں. جو جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں اور جو بائیں طرف ہیں وہ دوزخی ہیں. اس لیے جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکرا اٹھتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے رو دیتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں پر آدم علیہ السلام کا جسم تو نہیں تھا تو کیسے ان کو دکھایا گیا یا وہاں وہ کیسے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ اور کون، بہت سے انبیاء ہیں آسمانوں پر، وہ ان کی برزخی زندگی ہے. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہیں. یاد رکھیے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روح تھی صرف، وہ ڈومیننٹ تھی، بلکہ جسم تو تھا ہی نہیں، وہی تھی. دنیا میں آئے تو روح کو ایک جسم مل گیا. اب جسم ڈومیننٹ ہے اور روح اس کے تابع ہے. ٹھیک ہے، روح اس کے تابع، کس کے؟ جسم کے. جسم کو زیادہ اختیارات ہیں. جب ہم فوت ہو جائیں گے تو جسم مٹی میں چلا جائے گا اور روح ڈومیننٹ ہو جائے گی. اب معاملات روح کے ساتھ ہوں گے، جسم اس کے تابع ہوگا. جو کچھ روح پہ بیتے گا جسم بھی اس کو محسوس کرے گا، چاہے وہ مٹی بن چکا ہو. اسی سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر قیامت کا دن ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ روح واپس جسم میں چلی جائے گی. اب روح اور جسم دونوں ہی جنت میں انجوائے کریں گے یا جہنم میں، دونوں ہی تکلیف اٹھائیں گے. تو یہ ہے ہمارا کاسمک جرنی، یہ ہے ہمارا سفر. ٹھیک ہے، اس سارے سفر کے اندر بس یہ وقت جو اس وقت مجھے اور آپ کو ملا ہوا نا، یہ انتہائی قیمتی ہے. اس کو کسی قیمت پر ضائع نہ ہونے دیں. اس سے خوب فائدہ اٹھا رہے. اور قرآن کو تو بس مضبوطی سے پکڑ، وہ بن نواجس کے پکڑنے کی ہدایت دی گئی ہے. یعنی جیسے کوئی چیز، یہ جو ڈاڑیں ہیں نا ہماری، ان کے اندر مضبوط پکڑ لیے نہیں، اس سارے حصے کے اندر، جبڑے کے اندر مضبوط پکڑ لیا جائے تو چھڑا نہیں سکتا نا. سب سے زیادہ مضبوطی یہاں ہوتی ہے. یعنی کسی قیمت پر کوئی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، مشکل ہو، خوشی ہو، مصروفیت ہو، زندگی میں کچھ بھی ہو، اس کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس پر نجات کا انحصار ہے کہ اس کے مطابق کتنی زندگی بسر کر رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں تقریباً آپ میں سے سب لوگوں نے آدم علیہ السلام کا قصہ پہلے بھی پڑھ رکھا ہے، لیکن ہمیں کتنے سبق ملے ہیں اس سے. اس سارے سفر میں جو آج ہمارا میرا خیال ہے 14واں دن ہے، یعنی ہم نے آدھا مہینہ تقریباً اسی پہ لگا دیا. ابھی تو میں سوچ رہی تھی اسٹریچ کر دیتی ہوں تھوڑا، آج ہدایت پہ بات ہو جائے تو کل انجام پہ اور باقی چیزیں. پھر میں نے کہا چلیں کل حابیل قابیل پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ سوچئے کہ کتنے سبق، وہ واقعہ جو آپ نے ایک دن میں پڑھا تھا اور وہ واقعہ جو 14 دن میں پڑھا ہے آپ نے، کتنی ہدایت ہے، کتنا کچھ ہم سیکھتے ہیں.
اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر میں اس کے بعد دوبارہ یہ پڑھاؤں گی تو اس سے بھی زیادہ وقت چاہیے، کیونکہ تسلی ہوتی نہیں. اور قرآن ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کی کوئی انتہائی نہیں. دنیا کے سمندروں کی تو گہرائی ہے نہ کہیں، اس کی نہیں. دنیا کے سمندر کو بھی اگر آپ دیکھیں نا تو آپ دیکھیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کا جو ہے نا ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے پانی کی، اور گہرائی کے اندر نئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں. کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ اتنے میٹر تک یہ مچھلیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کی تصویر باہر لگائی ہوئی تھی. اس سے اتنے میٹر تک پانی میں جائیں تو یہ مچھلیاں اور مخلوق ہے، اس کی تصویر لگائی تھی. سبحان اللہ، ہر ایک کا اپنا اپنا لیول ہے اور لیئر ہے، اور اس کے اندر وہ رہ رہے ہیں. قرآن کو سمجھنے کی بھی ایسی ہی لیئرز ہیں اور ایسے ہی لیولز ہیں. تو اس لیے کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو قصہ ختم. اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس پہ تدبر کرتے رہیں. اگر آپ کا تعلیم القرآن کورس ختم ہو جائے تو تدبر کے کورس کو جوائن کر لیں، اور اس میں 4 مہینے میں میرے خیال 1 یا 2 سپارے پڑھائے جاتے ہیں. اس سے بہرحال رفتار تیز ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں گے واقعی اگر آپ اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا تو آپ کو کسی دوسری چیز کی پرواہ نہیں رہتی. لوگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دنیا میں بھی خوف اور غم سے بچنے کا یہی طریقہ ہے، اور آخرت میں بھی. امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب ان کو قلعے میں قید کر دیا گیا تھا تو انہوں نے 81 بار قرآن ختم کیا، اور 82ویں بار اس آیت پر تھے سورۃ القمر کی، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تو ان کی روح پرواز کر گئی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں قرآن کو وہ وقت نہیں دیا جو مجھے دینا چاہیے تھا. حالانکہ انہوں نے قرآن مجید میں جتنا غور و فکر کیا اور جیسے جیسے احکامات اس سے نکالے، بہت کم لوگوں کو وہ نصیب ہوا ہے. لیکن وہ بھی افسوس کرتے ہوئے گئے. ہم لوگ جو وقت ہی نہیں دیتے اس کو، اللہ ہم پہ رحم کر دے. ہمارے اندر یقین کی کمی ہے، اس یقین کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اب تھوڑی سی بات رہ گئی ہے کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا تو ان کی اولاد انہیں دیکھے گی. کہا جائے گا یہ تمہارے باپ آدم ہے، یعنی وہاں انٹروڈیوس کیا جائے گا. وہ کہیں گے لبیک و سعدیک، میں سعادت مندی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی نسل میں سے جہنم کا حصہ الگ کر دو. آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب کس نسبت سے الگ کروں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 100 میں سے 99. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہم میں سے 99% نکال لیے جائیں گے تو ہم میں کون باقی بچے گا؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ میری امت تمام امتوں میں ایسے ہی ہوگی جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں. یعنی پورے انسانوں کی تعداد جو دنیا میں اول سے آخر تک آئے ہیں ان میں سے امت محمد جو ہے اس کی اکثریت ہوگی جنت میں، اور وہ ایسے ہوں گے جیسے سیاہ بیل کے جسم پر کچھ سفید بال ہوں. یعنی اتنی کم تعداد ہوگی وہ. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ آخرت کا امتحان ایک مشکل امتحان ہے. اور دنیا میں جتنی بھی بستیاں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اکثر ہوں فاسقوں، اکثر ایمان نہیں لائے. کل کوئی بات کر رہا تھا کہ آج کل کے حالات بڑے خراب ہیں اور بہت فتنے آ رہے ہیں تو کیا کیا جائے، لوگوں کے اندر ایمان نہیں رہا وغیرہ وغیرہ. ان کا ایسی باتیں سوچ کے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے دور کے حالات کیا تھے. حالانکہ وہ تو بہت ارلی ایج تھی، بہت ارلی سٹیج ہے نا. نوح علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے بڑے پیغمبر گزرے ہیں، رسول ہیں، بیچ میں کچھ اور بھی ہیں لیکن وہ رسول نوح علیہ السلام. کتنا عرصہ انہوں نے تبلیغ کی، 950 سال. کتنے لوگ مسلمان، اور کیا وہ کم تھے تعداد میں؟ تو وہ بیل پہ چند سفید بال ہی بنتے ہیں نا. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ یہ تو تمہارے لوگوں کی ایک اکثریت گمراہ کر کے لے گیا اپنے ساتھ. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ. ہم حالات کا رونا نہیں روئیں اور نہ اس پہ پریشان ہو، ہم اپنے لیے پریشان ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اپنی زندگی میں سے کتنا وقت قرآن کو دے پا رہے ہیں اور اس کے مطابق کتنا عمل ہے. اسی طرح قیامت کے دن لوگ حساب کتاب کے لیے حضرت آدم کے پاس آئیں گے کہ جلد قائم کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. کیا تمہیں معلوم ہے یہ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا. دیکھنے والا ان کو دیکھ سکے گا اور ہر پکارنے والا ان کو اپنی آواز سنا سکے گا. سارے ہی لوگ ہوں گے لیکن دیکھے جا سکیں گے. سورج ان کے قریب آ چکا ہوگا تو کچھ لوگ کہیں گے کیا تم اپنا حال نہیں دیکھتے
کیا غم اور کرب تمہیں لاحق ہے؟ کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہارے رب کے حضور تمہاری سفارش کرے۔ تو کچھ لوگ کہیں گے تمہارے بابا آدم موجود ہیں، چنانچہ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے آدم، آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر آپ کے اندر اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا، کیا آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش نہیں کریں گے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کس قدر مشقت پہنچ رہی ہے؟ وہ فرمائیں گے آج میرا رب اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک، نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس سے بعد ہوگا۔ اس نے مجھے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا لیکن مجھ سے نافرمانی ہو گئی، اب مجھے اپنی جان کی فکر ہے، نفسی نفسی، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، سجدے میں گر پڑیں گے، پھر شفاعت ہوگی اور قیامت قائم ہوگی، یعنی حساب کتاب شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن اپنے امن میں رکھے اور ہم سے ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو فضیلت بھی بخشی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی اعتبار سے فضیلت دی، ان کی اولاد میں انبیاء اٹھائے، ان کی اولاد کو بنی آدم کہہ کے مخاطب کیا، یعنی تمام انسان کیا ہیں، بنو آدم ہے، اور وہ ہمارے لیے کیا ہیں، باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، ابو البشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے روحوں کو نکال کر سب سے عہد بھی لیا تھا، عہد الست، اور بنی آدم کو مخاطب کر کے شیطان سے خبردار بھی کیا تھا اور شیطان کی عبادت سے روکا بھی تھا۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ بنی آدم پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات بھی ہیں، تمام مخلوقات کے مقابلے میں رزق میں، علم میں، ایمان میں ان کو فضیلت عطا کی ہے، اور بنی آدم جو ہے وہ بھولنے والے بھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے سب سے بہتر جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر قرآن مجید میں کرتے ہیں، چونکہ وہ آدم علیہ السلام ہی کے بیٹے ہیں، اس لیے انشاءاللہ ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے اور کل انشاءاللہ اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا انتہا شکر جس نے ہمیں یہاں تک کی ہدایت دی۔ الحمدللہ، بہت ہی خوبصورت قصہ تھا، بہت ہی زیادہ مزہ آیا، اور سبحان اللہ اینڈ والا جو میسج تھا وہ تو ڈیفینیٹ یہی تھا کہ کوئی نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہیں ہے، آپ کی اولاد نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہیں، آپ کی دولت آپ کے لیے نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے آپ کی صحت وہ تک نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہیں۔ ہدایت ہے تو بیسیکلی اس کے بعد ہم جو ہے وہ صحیح راستے پہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو، اپنی اولاد کو، اپنی دولت کو، اپنی صحت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت قصہ، میں لٹرلی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے آج لگ رہا تھا کہ مٹی سے مٹی کا سفر، ہمارا کاسمک جرنی، وہ آج ہم نے کمپلیٹ کیا، تخلیق سے لے کر واپس مٹی میں ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے ہماری گرینڈ مدرس یا ہماری مدرس ایک سٹوری نہیں سنا رہے ہوتے، جیسے آپ امیجن کریں کہ جن لوگوں نے اسپیشلی پارٹیشن کے ٹائم میں وہ کیا، بعض اوقات پیرنٹس بتانے لگتے ہیں کہ جب پارٹیشن ہوئی ایسے ہوا تھا، جب جنگ ہوئی تھی تو ایسے ہوا تھا، پھر ہم نے اپنا گھر چھوڑا تھا، پھر ہم یہاں آئے تھے، پھر ہم یہاں بسے تھے، پھر فلاں ٹائم میں آپ پیدا ہوئے تھے، اور پھر آپ یہاں پہ گئے اور آپ یہاں پہ پڑھے، اور یہاں پہ بابا کی جاب تھی اور یہاں نہیں تھی، اور ہم نے یہ گھر شفٹ کیا اور یہ نہیں کیا۔ ارے ایون ہم سب
جب ہم آسٹریلیا آئے ہماری لائف پہلے کیسی تھی، ہمارا بچپن کیسا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم یہاں آئے تو مجھے بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے واقعی ہمیں کوئی سٹوری سنا رہا ہے، ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم خود کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا تھی، ہم نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا. اور ایسے ہی پتہ لگ رہا تھا جیسے جب حضرت آدم کے بارے میں بتا رہے تھے تو لگ رہا تھا یہ ہماری بات ہے. اور پھر اتنی ریئلسٹک سٹوری تھی. آپ دیکھیں کہ جو مین میڈ سٹوریز ہوتی ہیں ان کے اندر نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو ہیروز ہوتے ہیں سٹوریز کے وہ بڑے پرفیکٹ ہوتے ہیں، ان میں کبھی کوئی غلطی ہوتی نہیں، وہ انتہا درجے کو خوبصورت بھی ہوتے ہیں، اور ان میں کسی قسم کی کوئی بھی ان کے اندر ڈیفیکٹ نہیں ہوتا، یو نو ان کے کردار کے لحاظ سے بھی اور ان کے جسم کے لحاظ سے بھی. سبحان اللہ. لیکن یہ کتنی ریئل سٹوری تھی نا، کیونکہ یہ اللہ نے بتائی تھی، یہ قرآن کی سٹوری تھی. یہ کوئی ایسی سٹوری نہیں تھی کہ جس میں آپ بالکل ایک فینٹیسی والی لائف کے اندر چلے جاتے ہیں. رادر اس میں ہیرو اگر حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام تھے تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ نے بتایا کہ میں نے تو انسان بنایا ہے نا، تو انسان تو بھول سکتا ہے. جیسے ابھی استاذہ نے بھی یہ بات کی کہ ہم بھول سکتے ہیں، اٹس اوکے. ہم بھول جاتے ہیں لیکن پھر اصل چیز یہ ہے کہ ہم سوری کر لیتے ہیں، ہم پلٹ آتے ہیں. اور اگر ہم سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں تو بھی اٹس اوکے، بیکاز ہم انسان ہیں، وی آر الاؤڈ ٹو میک مسٹیکس. کیونکہ مسٹیکس ہی ہماری بیسٹ ٹیچرز ہوتے ہیں. کیونکہ ان سے ہم بہت کچھ لرن کرتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں، پھر ہم اگلی دفعہ اس مسٹیک کو نہ دہرائیں. ہم ہمیشہ اس چیز کو میک شور کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی، لیکن پھر اچھی بات یہ تھی کہ وہ کس طرح سے پلٹے، کس طریقے سے اللہ نے ان پہ رحمت کی، کیسے انہیں توفیق ملی، کیسے انہوں نے وہ کلمات سیکھے، اور کیسے ان میں عاجزی اور ہمبلنس تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا، اور ان کے پاس جو علم تھا اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا اس پہ انہوں نے تکبر نہیں کیا، رادر انہوں نے اپنی پوزیشن کو سمجھا، اور انہوں نے اس پوزیشن کو سمجھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ اپنے آپ کو سبمٹ کیا اللہ کے آگے، اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں میرے سے غلطی ہوئی ہے، اور اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو کدھر جائیں گے، کدھر جائیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی امی جب مارتی ہیں نا یا جب ہم سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو وہ بچے سے کہہ بھی رہی ہوتی ہیں جب پیچھے، تو وہ بچہ انہیں کی ٹانگ پکڑا ہوتا ہے، انہیں کی ٹراؤزرز کو پکڑ پکڑ کے لٹک رہا ہوتا ہے کہ نہیں اور کدھر جانا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم سے مسٹیکس ہو رہی ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ہم پلٹ رہے ہیں، ہم سوری کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، ہمارے پاس صحبت صالح ہے، ہمارے پاس اچھے دوست ہیں، ہمارے پاس اچھے ٹیچرز ہیں، ہمارے پاس ایسا ماحول ہے کہ ہم واپس پلٹ آتے ہیں. تو الحمدللہ یہ سب چیزیں جو تھی نا یہ واقعی بہت مائنڈ بلوئنگ تھی، بہت بہت ہی پریکٹیکل اور مزے کی ساری چیز تھی. اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 30 جہاں سے ہم شروع ہوا تھا، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا اظہار کیا تھا. وہاں پر بھی بات علم سے شروع ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قال انی عالم ما لا تعلمون. اللہ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ کا علم سب سے اونچا، سب سے بڑا، سب سے بلند، سب سے زیادہ، سب چیزوں پہ حاوی. اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ آج لاسٹ سبق میں جب آیت ختم ہو رہی ہے، جب لیسن فنش ہو رہا ہے، اور وہ کس چیز کے اوپر ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، کہ ابھی بھی بات ہدایت پہ ہی آ کر ختم ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے چیزوں کے اپوزٹس کے ساتھ ہمیں جو ہے نا چیزیں سمجھا دی جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. ہمیں چیزیں سمجھ آتی ہیں. اندھیرا نہ ہوتا تو ہمیں اجالے کا نہیں پتہ چلتا، دن نہیں ہوتی تو ہمیں رات کا نہیں پتہ چلتا، کالے اور سفید کے حساب سے ہمیں ان کے درمیان کا ڈفرینس پتہ نہیں چلتا. بالکل اسی طریقے سے علم اور ہدایت کے اگر نہیں ہوتا تو ہمیں گمراہی اور دلالت کیا ہوتی ہے کہ ہم جب گم ہو جاتے ہیں، جب ہم بھٹک جاتے ہیں تو وہ ہمیں کبھی بھی نہیں پتہ چلتی. اور قرآن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ہم نے جنت تک کیسے جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہمارے نبی نہیں ہو، ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ صراط مستقیم ہی جنت کا راستہ ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے، وہ اسلام کا راستہ ہے، وہ سبمیشن کا راستہ ہے. اتنی باتیں تھیں اور اتنی خوبصورت چیزیں تھیں کہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تو مزید پتہ نہیں کتنے آواز سے ہے نا وہ بات ہو سکتی ہے. سبحان اللہ، کہانی میں جو کردار ہم نے بار بار دیکھے ان میں شیطان بھی تھا
اور فرشتے بھی تھے اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بھی تھی. تو شیطان کے بارے میں تو سبحان اللہ، میرا خیال ہے کہ یہ ویک شروع ہوا تھا تو کوئی 3-4 لیسنس تو مسلسل شیطان کے اوپر اور اس کے وسوسوں کے اوپر اور اس کی چالوں کے اوپر اور اس کے فریب کے اوپر اور اس کے دھوکے کے اوپر، یہ سب ہم لوگوں نے دیکھے. اور پھر بالکل شروع کی آیت میں صرف اور صرف فرشتوں کا ذکر ہوا، جس کے اندر علم ان کے پاس بھی تھا، لیکن آپ دیکھیے ان کے پاس حلم تھا، ان کے پاس اطاعت تھی، ان کے پاس سبمیشن تھی، اور ان کے پاس اعتراف تھا اپنے علم کی کمی کا، اور ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ضد نہیں تھی، ان کے اندر کوئی تکبر نہیں تھا. اب اتنی سبمیشن تھی کہ اللہ نے کہا ایسے کرو، اب سجدہ کرو، اور اب جو بھی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو بھی پتا تھا کہ وہ کس چیز سے بنے، لیکن اس کے باوجود نہیں، انہوں نے کوئی ایسا وہ نہیں کیا. تو سبحان اللہ، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس لائف میں ہمیشہ سے 2 چوائسیز ہوتی ہیں، یا ہم نے عبد الرحمن بننا ہوتا ہے یا عبد الشیطان بننا ہوتا ہے. رحمان کی جو محفلیں ہیں نا، اور جو عبد الرحمن سے جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ آپ ان محفلوں میں قرآن سیکھتے ہیں، آپ ذکر سیکھتے ہیں، آپ وہ علم کی محفلیں ہوتی ہیں، وہ روشنی ہوتی ہے، وہ آپ کو اندھیروں سے اور جہالت سے نکال لیتے ہیں. آپ کو اپنی ورتھ پتہ چلتی ہے، آپ کو اپنا مقصد حیات پتہ چلتا ہے. پھر سب سے جو ایک مجھے پیاری بات لگتی ہے نا اس چیز کی، وہ یہ لگتی ہے کہ رحمان اور شیطان اور ان کے وعدوں میں کتنا فرق ہے. ہم نے ماشاءاللہ قرآن، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے قرآن آلریڈی پڑھ بھی رکھا ہے، اور ہر دفعہ ہمیں ایک نیا اینگل اور نئی چیز جو ہے وہ پتہ چلتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ ہی کے وعدے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ مجھ سے مانگو میں جواب دوں گا، میں رسپونڈ کروں گا، مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم جتنا شکر کرتے جاؤ گے میں تمہیں انکریز کرتا جاؤں گا، میں تمہیں عذاب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم سوری کرتے رہو گے. کتنا میجیکل فیسینیٹنگ افیکٹ ہے اس ورڈ کے اندر. یہ جو سوری ہے اور یہ جو تھینک یو ہے، یہ بڑے بڑے ونڈرس کر دیتے ہیں. ہم انسانوں کو ایک پانی کا گلاس پکڑاتے ہیں اور ہم اگر کہہ دیتے ہیں کہ تھینک یو ویری مچ، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جی اگلا بندہ جو ہے وہ ناشکرا نہیں ہے، اس نے میرا تھینک یو کیا ہے کیونکہ میں نے اسے فیور کیا. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہمارا معاملہ ہے کہ اللہ کی کیا فیورز کو ہم یاد کرتے ہیں؟ ہمارا اپنا جو شکر کا جو ہے وہ رٹی رٹائی بس ایک لسٹ ہے ہمارے پاس، یا واقعی ہم اللہ کی ہدایت کا بھی شکر کرتے ہیں؟ اور میرا خیال ہے آج کے دن تو فار شور اس چیز کا تو شکرانہ بنتا ہے، اور سجدہ بنتا ہے، اور دعا بنتی ہے، اور صدقہ بنتا ہی ہے کہ اللہ تم نے ہمیں ہدایت دی، تھینک یو ویری مچ. اور پھر اس کے علاوہ آپ شیطان کا دیکھیں تو شیطان کا کیا ہے، اس نے تو ہمیشہ سے اس کا تو کام یہی رہا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے ہمیشہ سے کہ I called you and you guys responded, so don't blame me and blame yourself. فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو دیکھو، میرا تو کہیں کوئی ایسا نہیں تھا، میرا تو کوئی زور نہیں چلتا تھا تم لوگوں کے اوپر. اور واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے قرآن مجید کے اندر، یہ بات خاص طور پہ سورہ صاد کی آیت نمبر 82-83 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس میں شیطان نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میں ہر جگہ پہ بیٹھ کے آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو بھٹکاؤں گا، ان کو پھسلاؤں گا، لیکن سوائے ان کے جو مخلص ہوں گے، جو خالص ہوں گے، جو پیور ہوں گے. اور وہ خالص اور پیور کون ہوں گے؟ وہ خالص اور پیور متقی لوگ ہوں گے، جن کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، وہ ایماندار لوگ ہوں گے، وہ اللہ کانشیس لوگ ہوں گے. ان کی راتیں، ان کے دن، ان کا چلنا پھرنا، ان کی لائف، سب چیزیں سبحان اللہ. تو میرا خیال ہے کہ اب نا کوئکلی، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس اب آلریڈی بہت ہی تھوڑا ٹائم ہے، لیکن آئی ریئلی وانٹ کہ آپ لوگ مجھے اپنی جو ہے نا کہنا چاہیے کہ اس سفر میں اپنی لرننگ، ان تینوں کردار میں سے کوئی بھی ایسی چیز جو آپ نے سیکھی ان 13-14 دنوں میں، تو آپ پلیز میرے ساتھ اس بات کو شیئر کریں کہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو واقعی ہٹ کیا، کہ یو ریئلی لائک اٹ، آپ کو پہلے معلوم نہیں تھی، یا وہ معلوم تھی لیکن بھولی بھی تھی. تو ضرور جو ہے وہ پلیز اس چیز کو شیئر کریں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا سیکھا، اور شاید جو آپ نے سیکھا وہ کسی اور نے بھی سیکھا، اور اس کے چہرے پہ خواہ اس بات سے ہی مسکراہٹ ہو جائے کہ یار اس کی اور میری لرننگ ایک جیسی ہے. اور جنہوں نے نہیں سیکھا اور جنہوں نے اس اینگل سے نہیں دیکھا تو ان کے لیے بھی جو ہے ایک نئی لرننگ ہو جائے گی. تو بتائیے کہ جناب آپ نے
آپ نے جو ہے اوور آل چلیں اگر ان 3 کرداروں کے بارے میں بتانا ہے یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ جو اسٹوری سے آپ نے سیکھا تو بتائیے۔ جی جناب، سو ڈفرنٹ وسواس اینڈ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف، پھر اس کے بعد سسٹر مریم کہہ رہی ہیں کہ شیطان کا ہماری زندگی میں دخل، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شیطان بڑا مختلف سا انمی ہے، ایسا انمی ہے نظر ہی نہیں آ رہا اور ہمیں اس سے فائٹ کرنی ہے، سبحان اللہ۔ Things that affected me a lot was about the waswasa. I'm trying to control my thoughts and protect from غیبت۔ اللہم بارک سسٹر فاطمہ اور سسٹر جو ہے سسٹر سبیحہ، وہ کہہ رہی ہیں کہ امید بھی ملتی ہے اور خوف بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امید بھی ہے اور خوف بھی ہے، اور بہت ہی جو ہے نا کہہ لیں کہ لائف لرننگ لیسنس تھے، لائف لرننگ لیسنس ہے۔ آپ میں سے کوئی یہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کون سے 4 نام ہم نے ان فیو آیرز میں پڑھے؟ اس کے علاوہ سسٹر شازیہ کہہ رہی ہے کہ we have to be humble and ask for the forgiveness for our lives and that's so true، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا جی، نیو تھنگ لرنڈ اباؤٹ آدم علیہ السلام، لاسٹ جرنی فرام ہز دنیا، دیٹ از سو ٹرو۔ اور آپ کو پتا ہے یہ جو لاسٹ جرنی تھا نا، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اسی نے اس کو جو ہے نا بالکل ریل بنا دیا ہے، بالکل۔ اور دعا کا تو ہم نے ساتھ رکھنا ہی ہے، اور دعائیں جو ہے نا دے آر لائک اے شیلڈ۔ آپ یقین کریں، آپ ایک فورٹ میں آ جاتے ہیں، قلعے میں آ جاتے ہیں، شیطان آپ کے پاس ہے لیکن اور ہر وقت ہے، ہر وقت ہے۔ وہ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا کہ اے ابن آدم شیطان سے بچ، کیونکہ وہ قدیم ہے اور تم نئے ہو، وہ فارغ ہے اور تم مصروف ہو۔ اس کا ایک کام ہے کہ اس نے بھٹکانا ہی بھٹکانا ہے، اور تمہارے کئی کام ہیں، اور واقعی ہمارے کئی کام ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کا مقصد ہمیں تباہ کرنا ہے، اور ہمارے تو اور کئی مقصد ہیں۔ ہم نے تو جنت ارن کرنی ہے، ہم نے نیکیوں میں سبقت لے کے جانی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھتے، یہ کتنی اسکیری چیز ہے، اور ہم اسے بھول جاتے اور وہ ہمیں نہیں بھولتا، یہ ایک اور اسکیری بات ہے۔ تو واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شیطان جو ہے نا اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، جنوں کی صورت میں بھی، انسانوں کی صورت میں بھی، اور وسوسوں کی صورت میں بھی۔ تو سبحان اللہ، شیطان کا مستقبل جو ہے مستقل مزاجی، بالکل صحیح ہے، اور انسانوں کی لاپرواہی، بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور انسانوں پہ وہ وار کرتا ہے جس طریقے سے۔ بلیو ان ڈیسٹنی، اللہم بارک، تقدیر اللہ نے ہمارے لیے جو لکھا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں، نیکی اور بدی، راستے ہمارے سامنے ہیں، ہمارے ساتھ۔ ہم جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو بیسیکلی اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ راستہ جو ہمارے سامنے ہے نا، ہدایت اللہ نے دے دیا ہے، اب ہم وہ توفیق مانگتے ہیں ایوری نماز میں اللہ سے کہ اللہ اس راستے پہ ہمیں چلا بھی دے۔ تو یہ بہت زیادہ ضرور ایک اچھا لیسن ہے۔ اور پھر بالکل اسی طرح سے واپسی کا سفر یاد رکھنا چاہیے۔ اور مجھے یاد آ گئی ہماری ایک بہت پیاری سسٹر نے ایک بات کی تھی کہ میں قبرستان سے گزرتے وقت اپنے آپ کو جو ہے اپنی اس زندگی کا ایک لحاظ سے، یہ جو ثبات ہے نا ہماری موت کا، بیسیکلی وہ ہمیں قبرستان سے گزرتے وقت پتہ چلتا ہے۔ اور سبحان اللہ، آج جب میں بچوں کو ڈرائیو کر کے واپس چھوڑ کے میں واپس آ رہی تھی، تو میرا گزر بھی جو ہے وہ ایک قبرستان سے ہوا، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ کہانی تو اپنی ادھر ہی آ کے ختم ہونی ہے، اور ایک دن ہم نے بھی ادھر ہی آنا ہے، لیکن جو فور ٹائم بینگ جو ہماری کمائی ہے ہمارے ساتھ کی، وہ ہمارے ساتھ جانی ہے۔ اور یہ جو سفر ہے یہ خوبصورت بھی اسی وقت ہو جاتا ہے جب ہم نفس مطمئنہ کے ساتھ جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ ساتھ شیطان بھی ہے، ہمارے ساتھ ساتھ مصروفیات بھی ہیں، ہمارے ساتھ گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کنٹینیوس اسٹرگل ہے نا اس چیز کی کہ ہم نے نفس مطمئنہ کیسے لینا ہے، یہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم اس دنیا سے جائیں ایمان کی پرفیکٹ حالت میں، بہترین حالت کے اندر ہوں، تاکہ پھر جب ہم جائیں تو ہمیں بھی فرشتے لینے کے لیے آئیں، اور ہمارے لیے بھی جنت کا کفن آئے، اور ہمارے لیے بھی جنت کی خوشبو آئے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ہم لوگوں کو جو ہے ہدایت پہ رکھے، ہمیں ہدایت مانگتے رہنی چاہیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، تمام مسلم امہ کے لیے، اور ایون جو نان مسلمس ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ہم تو ایک نان مسلم کنٹری کے اندر رہتے ہیں، تو الحمدللہ الحمدللہ
जो वीक ईमान होता है, जब आप हर दफ़ा कभी कभी ज़िंदगी में हम ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, हम ईमान के उस टॉप लेवल पे नहीं होते, लेकिन सुबहान अल्लाह, अल्लाह को पता होता है, और फिर हमारे सामने कोई लेसन, कोई लेक्चर, कोई आयत, कोई दोस्त, कोई बात, कुछ ऐसा आ जाता है कि हमें हमें एक रिमाइंडर मिल जाता है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम बैक ऑन ट्रैक हो जाते हैं। और बैक ऑन ट्रैक होना ही बेसिकली इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अब हम ये देख लेते हैं, इससे पहले कि हमारे पास लास्ट मेरा ख्याल है 5 मिनट रह गए हैं, अब हम देखते हैं कि हमारा हाफ़्ज़ा कितना अच्छा है। तो क्या ख़्याल है, ज़रा थोड़ा-सा हो जाए फिर हाफ़्ज़े के बारे में ज़रा थोड़ा-थोड़ा सा पता कर लें कि कितनी-कितनी चीज़ें ज़हन के अंदर महफ़ूज़ रहेंगी। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन देख लेते हैं कि आजकल रोज़े के साथ-साथ जो है वो माशाअल्लाह याददाश्त कैसी चल रही है। बिस्मिल्लाह करें? चलें, ऐसा करते हैं कि आपसे सवाल पूछते हैं। पहला तो ये बताइए, ये बिल्कुल शुरू-शुरू की बात है, क़ससुल क़ुरआन की कितनी किस्में हमने पढ़ी? कितनी तरह की स्टोरीज़ हैं कुरान में? थोड़ा-थोड़ा याद है किसी को? किसी को भी नहीं याद? ऐसे ना करें, दुखी ना अल्लाहुम्मा मुबारक माशाअल्लाह, सिस्टर नाज़ भी और सिस्टर शीरीन भी और सिस्टर शादिया भी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 3 तरह के किस्से हैं जी कुरान के अंदर, अंबिया और रसूलों के किस्से, अंबिया के अलावा दूसरे लोगों के किस्से, और फिर इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात। अगला क्वेश्चन बताइए, कुरान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम का ज़िक्र जो है वो कितनी मर्तबा आया? क्या ख़्याल है? 23 टाइम्स, 24 टाइम्स या 25 टाइम्स? सिस्टर शीरीन, अल्लाहुम्मा बारिक, 25 टाइम्स। आपका जवाब बिल्कुल सही है। जी जनाब, फरिश्तों की तस्बीह क्या है? किसी को याद है? कोई एक आध कोई पहला वर्ड? अच्छा याद है, चलें फिर मैं इस गुमान के साथ कि इट्स इफ इट इज़ हार्ड टू टाइप, मैं आपको बता देती हूँ, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। तो ज़रूर मॉर्निंग अज़कार के अंदर इस तस्बीह को जो है वो ज़रूर शामिल करना है, और चलते-फिरते भी कहना है, क्योंकि एक दफ़ा सुब्हान अल्लाह ही कह देंगे ना दिल से, तो जन्नत में एक दरख्त लग जाएगा, और जन्नत तो सभी को ग्रीन अच्छी लगती है। तो फिर इंशाअल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही के बाद अगले पे चलते हैं हम। जी जनाब, कौन-सी चीज़ें हैं 4 जिनको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया है? क्या ख़्याल है? थोड़ा-थोड़ा याद है? कलम, आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, कलम, कलम, जन्नत अदन और अर्श, और अर्श। ठीक है जी। तो ये हो गया जनाब अली हमारा ये वाला क्वेश्चन, और आगे देखते हैं। क्या ख़्याल है, इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था? तकब्बुर था या कुफ्र था? क्या रीज़न थी? तकब्बुर था। तो अल्लाह ताला हमें हमेशा तकब्बुर से जो है वो महफूज़ रखे। आमीन या रब। जी, कुफ्र असग़र, अताअत से इनकार करना है। 2 तरह के कुफ्र हमने पढ़े थे, कुफ्र असग़र और कुफ्र अकबर। मैं कुफ्र असग़र के बारे में पूछ रही हूँ कि कुफ्र असग़र का मतलब है अताअत से इनकार। ये सही है या गलत? ट्राई करें, ट्राई करें। ये दैट्स राइट, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो कुफ्र असग़र अताअत से इनकार करना है। ठीक है जनाब, फिर उसके बाद बताइए, ये एक बड़ा प्यारा सा वर्ड हमने पढ़ा था, मारिफतुल हक़ व अमल बिह। ये क्या है? ये क्या है? याद है कुछ? हक़ की पहचान? सिरातुल मुस्तक़ीम, सीधा रास्ता, सीधा-सीधा रास्ता। तो ये था जनाब मारिफतुल हक़, अमल बिह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, और अच्छा जी, आपको याद है हमने आग और मिट्टी की ख़ुसूसियात पढ़ी थी। आपको याद है आग के अंदर क्या-क्या ख़ुसूसियत थी? आग की क्या क्वालिटीज़ होती? किसी को याद है कुछ? आग जलाती है, दैट्स राइट, आग जलाती है, और गुस्सा, और जल जलाना, तेज़ी, तैश और बुलंदी। आग में तेज़ी होती है, आग में तैश होता है, आग में बुलंदी होती है, और ये थी आग की ख़ुसूसियात। और अब बताइए जनाब कि चलिए मैं अपना वॉइस बॉक्स, ये चैट बॉक्स थोड़ा नीचे करती हूँ। जायज़ काम को नाजायज़ तरीके से करना डैश है। क्या ख़्याल है? जायज़ काम को नाजायज़ तरीके से करना ख़ता है या निस्यान है? ख़ता है।
اللہ مبارک. تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس نسبت سے آدم علیہ السلام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابو البشر یا ابو الانسانیت؟ 1 or 2؟ ابو البشر سسٹر مریم، اللہ مبارک سسٹر ناز، الحمدللہ. اور جناب بتائیے کہ یہ بالکل اینڈ میں ہم نے پڑھا ہے بنی آدم کو تمام مخلوقات کی نسبت کون سی فضیلت ہے. 3 چیزیں استاذہ نے بتائی تھیں. علم، او میں نے پہلے ہی بتا دیا، رزق اور ایمان. الحمدللہ. عمل کی باتوں میں میرا خیال ہے کیونکہ ٹائم ہمارا ہو گیا تو میں اپنی عمل کی بات بتا دیتی ہوں، اور آپ اپنے لیے عمل کی باتیں یہاں پہ بے شک ٹائپ بھی کیجیے اور اپنی ڈائری میں ضرور لکھیے کہ میرا خیال ہے ہولڈ دا قرآن بن نواجس، کہ قرآن کو ہولڈ کرنا ہے فار نو میٹر واٹ. ہدایت کی دعا مانگتے رہنی ہے اور اس قرآن کو نہیں چھوڑنا. ہم خوش ہیں، ہم غمی میں ہیں، ہم پریشان ہیں، ہماری زندگی کا کوئی بھی مرحلہ کسی بھی وقت ہے، تو ہم نے ہر حالت میں اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس قرآن کو پکڑے رکھنا ہے انشاءاللہ. اور چھوٹی سی کچھ دعائیں ہیں جو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دی جائیں گی. آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن کم از کم ایک دعا اس محفل کے اینڈ میں ہم ضرور پڑھتے ہیں. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی بہترین امان اور عافیت میں رکھے، آپ کے سبھی پیاروں کو، اور یہ باقی کا جو بھی رمضان ہے وہ انتہائی خوبصورت اور احسن طریقے سے گزارنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے. اللہ تعالیٰ اس لیلۃ القدر میں ہمیں خوبصورت اور احسن عبادت کرنے کی توفیق دے اور پھر اس کو قبولیت کا درجہ دے دے. آمین یا رب العالمین. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.